بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم نیا مضمون نیا ٹاپک شروع کریں گے۔ ہمارا آخری جو مضمون تھا وہ تھا احادیث نبوی اور مسلم معاشرہ۔ اس حوالے سے اگر سب سے انسان کا جو گہرا تعلق ہوتا ہے اور پہلا تعلق جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی احادیث کا تعلق اللہ سے ہے۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ قدس، القدس، اللہ، القدوس اللہ کا نام ہے جس کا معنی منزہ اور پاکیزہ ہوتا ہے، جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ القدوس اس کی طرف نسبت کر کے الاحادیث القدسیہ کچھ احادیث ہوتی ہیں، یعنی یہ وہ احادیث ہوتے ہیں۔ اب ہم حدیث قدسی کی تعریف آپ کو بتا رہے ہیں۔ حدیث قدسی اس کا جمع الاحادیث القدسیہ۔ حدیث قدسی وہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان فرمائیں۔ قرآن اور حدیث قدسی میں ہم فرق بتائیں گے آپ کو۔ اس سے پہلے کہ قرآن جو ہوتا ہے، قرآن وہ منزل من اللہ ہوتا ہے، یعنی جبریل کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ قرآن ہوتا ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں، وہ قرآن ہوتا ہے۔ حدیث جو ہے اللہ، ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام اقوال ہیں قرآن کے علاوہ بھی، اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں وحی خفی، یا کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے، یا ایسی وحی جو جبریل کے واسطے سے نہیں ہے، کیونکہ حضور وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کلام۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو بھی وحی کہا گیا ہے، لیکن وحی خفی یا وحی غیر مطلوب۔ اب یہاں فرق بتانا مقصود ہے کہ وہ حدیث، وہ کلام جو جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں، وہ قرآن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ آپ کے دل میں ڈالے الہام کے ذریعے، ہو اللہ کا کلام، یعنی اللہ بندوں سے خطاب کر رہا ہو اس طرح کا، تو وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ اس کا عام یعنی جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ مفہوم جو ہے اللہ کی طرف سے ہو، اور الفاظ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث قدسی کا جو آسان اور عام مفہوم ہے یہ ہے کہ جو مفہوم ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو الفاظ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ جو قرآن ہے اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں،
اور معنی مفہوم سب اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ لیکن جو احادیث قدسی ہیں وہ مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو ختم نہیں ہونا۔ قرآن جو ہے وہ مخلوق باقی ساری ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی جس طرح اوصاف ہیں ان کو دوام ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ کا جو کلام ہے یہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی میں وہ ضعیف کا یا حسن کا یا صحیح کا امکان ہو سکتا ہے، جس طرح اس کی تفصیل ہم نے پڑھی، کیونکہ یہ حدیث کے حکم میں، اور وہ آپ کو معلوم ہے وہ جو حکم ہوتا ہے ضعیف کا یا حسن کا وہ راوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو قرآن ہے اس میں کوئی ضعف کا اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ نقل متواتر کے ساتھ ہے، اس میں کسی قسم کی بحث نہیں ہے، لیکن احادیث قدسیہ میں بحث ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہی تعریف جو ہے آپ کو پہلے بتائی، مختصر یہ ہے کہ یعنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، اور جو الفاظ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، حدیث قدسی، اور اللہ بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، ہم ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب التوحید میں۔ یہ حدیث یہ ہے، ہم مرکزی راوی سے بھی پڑھ رہے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے جو کلام آئے گا وہ حدیث قدسی، جو آپ جب بھی سنیں تو حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے۔ جیسے قرآن ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی۔ یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بھی میرے متعلق، یعنی بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ ہے، بندہ کہتے ہے بہت قہار ہے، جبار ہے، ساری اس کے اوصاف ہیں، سوچتا بھی وہی ہے کہ وہ مجھے پکڑ لے گا، میری گرفت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس طرح کا عرض سوچتا ہے، تو اللہ ممکن ہے اس کے ساتھ ویسا کرے۔ دوسرا بندہ ہے وہ سوچتا ہے اللہ ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس طرح کا سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت والا تعلق فرمائے گا۔ اور ویسے جو اعتدال ہے یہ ضروری ہے، ایمان میں اعتدال ہے کہ آپ دل میں اللہ کا خوف رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے ڈرتے بھی رہیں، اور جو ڈرنا چھوڑ دیتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو فقط رحمت پر امید رکھتا ہے پھر وہ بے عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعتدال ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ کرتا ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جس طرح ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ میرا حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا جی اللہ حساب لے گا۔ تو اس نے کہا میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ حضور کہنا تو اللہ کا حساب کیا لے گا؟ کہتے میں اللہ کو کہوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ تیری رحمت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضور مسکرائے اس پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس
اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بخشش فرمائے۔ بعض اوقات انسان کے وہ مخلصانہ اور دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو ظاہراً صحیح نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن اللہ کو اور بندے کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تعلق اس کا لحاظ بہرحال رکھتا ہے۔ احتیاط بہرحال کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات بندے کے دل میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اب اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ اعتکاف جو ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اعتکاف بندہ سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائے، وہ اللہ کے بارے میں سوچے، لیکن وہی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے بارے میں سوچنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اوصاف، وہ رحمان ہے تو اس کی رحمت کیسے کیسے پھیلی ہوئی ہے، وہ رازق ہے تو اس کا رزق کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ نہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا، پہلے بھی بتایا ہوگا آپ کو کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، ذات کے بارے میں یہ ہے، اللہ کی آنکھیں کیسے ہوں گی، اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے انسانی ذہن سے ماورا ہے، ذہن چھوٹا ہے اور اللہ کی ذات بڑی ہے، تو چھوٹے ذہن میں بڑی چیز نہیں آ سکتی، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا۔ بہرحال اللہ کے متعلق آپ سوچیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک فرمائے گا۔ اور دوسرا جملہ ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنی ذات میں مجھے یاد کرتا ہے، اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کی مجلس بھی ہوتی ہے، نے اللہ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور اس میں بندے کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے یاد کر رہا ہے تو میں اس کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ محبت کی بات ہے، اللہ ہے مالک ہے، اللہ ہے اس کے بندے ہیں، تو اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ کسی کو یاد فرمائے۔ سمجھ آئے گی نا؟ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر ایک بالشت بندہ اگر میرے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، یعنی ایک فٹ جس طرح ہوتا ہے، ایک ہاتھ یہ بالشت ہوتا ہے، اور ایک بالشت اور ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک۔ اللہ فرماتا ہے اتنا میرے بندہ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے اتنا قریب ہوتا ہوں، اس سے بڑھ کر۔ وَإِذَا تَقَرَّبْتَ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر میرے پاس اللہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ کیسے دوڑتا ہے یا اللہ کیسے قریب ہوتا ہے، یہ سارے یہ تقرب جو ہوتا ہے یہ حقیقی نہیں ہوتا، مطلب جس طرح یہ میرے قریب بیٹا حقیقتاً اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرب جو ہے وہ روحانی ہوتا ہے، وہ روحانی سلسلے ہوتے ہیں، روحانی طور پر اللہ ویسے بندے کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کی جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ کا قرب ہے۔ لیکن یہ جو قرب اللہ بیان فرماتا ہے یہ خاص رحمت ہے، خاص رحمت کے ساتھ اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، یہ قرب مراد ہوتا ہے۔ تو قرب سے قرب حسی نہیں ہوتا، قرب معنوی یا قرب روحانی ہوتا ہے، اس طرح کا سمجھیے گا، ورنہ وہی والی بات آ جائے گی کہ آپ اللہ کا معاذ اللہ بندہ جسم سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے۔ فلاسفہ، یہ فلسفہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذہن سے ہر چیز کو سمجھتے ہیں، تو ہر چیز ذہن میں آنے والی نہیں ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے پھر ہم مانتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ایک حدیث یہ ہوگی، دوسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بخاری کی ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ساتھ ساتھ معنی کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے
میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ ولی دوست، اگر اللہ کا کوئی ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے وہ بیان کیا آگے۔ اگر کوئی میرا دوست ہو گیا، اب کوئی اس میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اچھا، دوستی کیسے ہوتی ہے آگے اس وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، تو بندہ سب سے زیادہ قریب میرے اس چیز سے ہو سکتا ہے جو میں نے فرض کیے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو میں نے بندوں پر فرض کیے ہیں سب سے زیادہ قریب میرے ان سے ہو سکتا ہے، یعنی تمام جو فرض ہیں، فرض ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، اس فرض میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ فرض میں اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 رکعتیں فرض ہیں تو آپ 5 رکعتیں پڑھیں، یہ نہیں، مطلب اس طرح کی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ یا نماز فرض ہے، آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہیں، جتنا آپ نفل نماز زیادہ پڑھیں گے تو آپ اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اور زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب بندہ جتنا صدقہ دے گا تو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اب جو بندہ نفلی روزہ جتنا رکھے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح کے جو فرائض ہیں، ان فرائض میں اگر وہ ایکسٹرا کرے گا اوور ٹائم تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا جتنا بھی زیادہ، یعنی سب سے جو بہترین طریقہ ہے اللہ کے قرب کا، وہ فرائض جو ہیں ان میں اضافہ کریں، یعنی اپنی طرف سے اور عبادتیں نہ بنائیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے ان میں آپ زیادہ کریں تو پھر اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ مسلسل بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے اضافی چیز، اور اضافی چیز جو آپ کا فرض ہوتا ہے، فرض کے بعد جو آپ کرتے ہیں، ہم کام کے ساتھ اگر اس کی تشبیہ دیں 5 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے، اس سے علاوہ جو کریں گے وہ اضافی ہوگا۔ یہ 5 نمازیں آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ آپ نوافل جتنا پڑھیں گے تو وہ اضافی ہوگا۔ آپ جتنا اضافی کرتے جائیں گے، اور یہ نفل ہر چیز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نفلی نماز بھی ہوتی ہے اور نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے، نفلی روزے بھی ہوتے ہیں، نفلی حج بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں نفلی ہوتی ہیں، یعنی اضافی ہوتی ہیں۔ آپ جتنا بھی کریں گے تو آپ کو اس کا فیضان ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفل کے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سمجھے گا، یعنی ہر بندے کو کوئی نہ کوئی نفل ادا کرنے میسر ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اگر روزہ تو رکھ سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی نہ کوئی بندے کے پاس جو طریقہ ہے، راستہ ہے، موجود ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ خاص الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں کان بن جاتا ہوں۔ اب اس کا حقیقی معنی مراد نہیں، جس طرح میں آپ کو پہلے کہا کہ معاذ اللہ کہ آپ کا کان اللہ ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے ہر وہ بات سنتا ہے جو میری رضا ہوتی ہے جس میں، اور ہر اس بات سے اپنے کان کو بند رکھتا ہے جو میری ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ بندہ کچھ نہیں سنتا، سمجھو کہ اللہ کا کان ہے، اللہ کا ہے نا ویسے کان، اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ استعمال ہوگا تو وہ حقیقتاً اسی کا ہو جائے گا، ورنہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، وہ سمجھو ضائع ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے بارے میں
بندہ جو ہاتھ سے پکڑتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس یا یوں بھی معنی کیا کہ اس کی ہاتھ کی طاقت میں ہوتا ہوں، اور ہر وہ کام کرتا ہے جو میری رضا کے لیے ہو، اور ہر اس کام سے بچتا ہے جو میری رضا کے خلاف ہو، جو میری ناراضگی کا باعث ہو، تو بندہ ہاتھ سے ایسا کام نہیں لیتا۔ اسی طرح پاؤں کا ہے، چل کے وہاں جاتا ہے جہاں میری رضا ہو، اور اس طرف چل کے نہیں جاتا جہاں میری ناراضگی ہو۔ آخری الفاظ آپ نے سن لیے۔ اس طرح کی صورتحال جب ہو جاتی ہے، جب وہ مجھ سے سوال کرتے اسے دے دیتا ہوں، جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور جس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یا اللہ شیطان مردود سے میں پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں حادثے سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ بری موت سے پناہ، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ پناہ مانگتا ہے تو اللہ اسے پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں سوال ہے کہ اللہ کے ولی نے دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لیا۔ ہاں، مگر بعض یہودی بھی جو دعائیں مانگتے ہیں، ہندو بھی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی بھی قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ یوں ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن اور کافر کا یہ فرق ہے کہ جو دنیا میں اللہ رب العزت اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے کافر، اس کو جزا دیتا ہے دنیا میں۔ اس لیے جو بھی آپ دیکھتے ہیں کافر ترقی کر رہے ہوتے، محنت کر رہے ہوتے، ترقی کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں۔ جو بھی اچھا کرے گا اس کو دنیا میں جزا ملے گی، لیکن جو مومن ہے وہ اس کی جزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے دنیا میں اس کو نہ بھی ملے، لیکن آخرت میں اس کو پکی ملے گی جو حقیقی زندگی ہے۔ دنیا میں اس طرح کا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو ہندو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے شعبدے دکھائے جاتے ہیں جو کرامت لگتے ہیں، یعنی لیکن اس کو کرامت نہیں کہتے، وہ شعبدہ ہی کہتے ہیں، یعنی وہ کسی قسم کا دھوکہ ہوتا ہے، یا بندہ ایسا یعنی وہ جسمانی ورزش ہوتی ہے کوئی، وہ کرتے کرتے ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جو حیران کن ہوتی ہے۔ اس طرح کا دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ ان کی جو اعمال ہیں کفار وغیرہ کے، وہ ایسی ہیں جس طرح جھاگ ہے، جھاگ جو سمندر کے اوپر بنتی ہے، دکھنے میں بہت ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی ہوا چلتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر دوسری مثال دی، اچھا یہ سورۃ رعد کی، دوسری ابراہیم 7 ہیں صورتیں، اس میں مثال دی یہ ریت ہے، جس طرح ریت کی دیوار بناؤ تو بس جو گرنے میں بالکل فوراً گر جاتی۔ دنیا میں اس طرح کے تعلق سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی جو زندگی آخرت کی اس میں کافروں کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا چلو آگے والی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ اذا اراد عبدی ان يعمل السیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها فإن عاملها فاکتبوها بمثلها۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ برے عمل کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نہ لکھو، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اسے نہ لکھو۔ جب برے عمل کا ارادہ فرماتا ہے کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اسے نہ لکھو یہاں تک کہ کر نہ لے۔ اگر ارادہ کیا، خالی نیت کی کسی برے عمل کی، تو اللہ نے منع کیا اس کو لکھنا نہیں۔ اگر وہ کر لیتا ہے، اللہ نے فرمایا پھر ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جتنا کیا ہے ویسا لکھنا، جتنا اس نے برا عمل کیا ہے اتنا لکھنا، اس سے زیادہ نہیں لکھنا۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اگر وہ میری وجہ سے یعنی میرے خوف کی وجہ سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، جس کی نیت کی، خالی نیت کی پھر نیت کو چھوڑ دیا، فَاكْتُبُوا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ فرشتوں کو کہتے ہیں اگر بندے کے دل میں کوئی برا خیال آیا اور پھر اس نے وہ خیال ختم کر دیا، اس برا خیال کو ختم کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ سمجھ آ گئی نا؟ برا خیال جب تک کیا نہ جائے اس وقت تک لکھا نہیں جاتا۔ اگر کوئی برائی بندہ کر بھی لے تو ویسی لکھی جاتی ہے جس طرح اس نے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر وہ چھوڑ دے
تو پھر اس پر بھی ایک نیکی۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اگر وہ کوئی اچھائی کا ارادہ کرے، فرشتوں کا اللہ فرماتے ہیں لکھ لو، اگرچہ وہ نہ بھی کرے، جو ہی ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس وقت لکھ لیا جاتا ہے۔ فَإِنْ عَمَلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700، اگر وہ نیکی کر لیتا ہے جس کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت اس کی 10 مثل سے لے کے 700 مثل تک لکھتا ہے، یعنی 10 گنا بڑھا کے 1 کی 10، یا اس سے 100 گنا 200 گنا یہاں تک کہ 700، ایک نیکی کی اس کے بدلے میں 700 تک اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ اگر خالی نیت کی تو اس نیت کا ثواب بھی بندے کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان کے لیے اس نے خاص کی ہوئی ہے کہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کو ڈبل ٹرپل ثواب مل رہا ہے، اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ نے فرمایا رحمتی سبقت غضبی، رحمتی سبقت غضبی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے۔ سبقت لے گئی، سبقت مقابلے کو کہتے ہیں، مسابقہ عربی میں کہتے ہیں، اور مقابلہ لگاؤ تو جو آگے چیز بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں سبقت لے گئی، تو میری رحمت میرے غضب سے آگے چلے گی۔ یہ جو دنیا ہے یہ رحمت کے تقاضے پر چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن میں فرمایا میری رحمت جو ہے ہر چیز پر وسیع، ہر چیز سے وسیع، ہر چیز سے کشادہ ہے۔ اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ اگر جو زمین پر سب موجود ہیں ان کا میں مواخذہ کروں، گرفت کروں، جس طرح وہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو پکڑوں تو پھر زمین پر چلنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں سورۃ نحل میں بھی یہ بیان ہے اور سورۃ فاطر میں بھی کہ اگر جو بندے کرتے ہیں ان کے مطابق میں ان کا حساب لوں تو پھر کوئی نہیں بچ سکے گا، دنیا میں کوئی بھی چلنے والا موجود نہ ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کے انصاف سے نہیں چل رہا، سب کچھ اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اگر اللہ انصاف کرے ترازو برابر تو پھر کوئی چلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی، یہ بھی حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت به شفتاہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے۔ یہاں مطلب ذکر جو زبان سے کرتے ہیں اس کے متعلق، ویسے ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، ذکر کا اصل مطلب ہوتا ہے یاد، کہ آپ اللہ آپ کو یاد ہے، اور اللہ کی یاد ہر وقت ہونی چاہیے۔ اور انسان کی انسان بننے کے لیے یہ واحد نسخہ ہے اللہ کی یاد، کہ آپ کو اللہ یاد ہے تو پھر آپ کوئی برا عمل نہیں کرتے۔ مطلب آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کسی بھی فیلڈ میں جب وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد ہوتا ہے۔ کوئی غلط آپ کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے میں کیسے غلط کر سکتا ہوں، یہ جو سوچ ہوتے پھر وہ انسان کو برائی نہیں کرنے دیتی۔ یہ ذکر یہی ہوتا ہے، ذکر حقیقی ذکر یہی ہے۔ ذکر جو ہے اہل ذکر جو ہوتے ہیں حقیقتاً یہی ہوتے ہیں کہ کبھی ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ صوفیہ جس طرح کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، میں کہتے ہیں جس سانس میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں سمجھو میں کافر ہو گیا۔ اس طرح کا درجے ہوتے ہیں، جتنا بندہ زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے درجے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے قرب۔ وہ اس لیول کا کہتے ہیں کہ میری سوچ بھی اللہ سے ہٹ گئی تو سمجھو میں خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اگر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ کو کہا تھا، پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ وہ جو بندہ ہے آپ کے سامنے اس کو نہ دیکھیں،
کہ آپ اس کی جواب دیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، کیونکہ سامنے والے کو بہت ساری چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو فیلڈ والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جو فیلڈ والا نہیں ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا، وہ اس میں اونچ نیچ کر سکتا ہے، لیکن اگر دل میں اللہ کی یاد ہے تو پھر ایسا نہیں کرے گا۔ پر اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور مجھے جب ہونٹ ہلاتا ہے میری یاد میں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے یہ ہے سنن نسائی کی، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری ملاقات چاہتا ہے، میری ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ بندہ مجھے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کو ملنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ مجھے نہیں ملنا چاہتا تو میں بھی اس کو نہیں ملنا چاہتا۔ اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، چھوٹے کو چل کے جانا ہوتا ہے، لیکن اس کی رحمت اس طرح کہ اگر بندہ تو اس کی طرف توجہ کر رہا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے۔ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کو یاد کرے گا، اگر بندہ اللہ کو ملنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کو ملنا چاہتا ہے، اگر اللہ کو نہیں ملنا چاہتا وہ بھی نہیں ملنا چاہتا۔ اس حدیث کا یہ خلاصہ۔ اور چلو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پھر وہ کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے پڑھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، قدم قدم پر رحمت اور برکت نصیب فرما، ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا آسان فرما۔ یا رب العالمین، مسلمانوں کو آپس میں محبت نصیب فرما، امن و امان نصیب فرما، ہر قسم کی فتنہ اور شر سے محفوظ فرما، شیطانی شروں سے اور شیطانی بہکاؤں سے محفوظ فرما، تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔